اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو اسرائیل کا موضوع ہے وہ آج کل بہت گرم ہے اور اسی پہ گفتگو ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا ایک خطبے کا ایک اقتباس جو ہے مجھے ملا، جو بین ہی حضور نے آج کل کے حالات کے اوپر جو پاکستان کو خبردار کیا تھا۔ یہ ہے خطبہ 29 مئی 1998، یعنی کہ 1998 کا، 22 سال پہلے کا خطبہ ہے۔ اور حضور نے کیا کہا پاکستان کی حکومت کو کہ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ جو خطرہ آپ کے لیے اس وقت 22 سال پہلے تھا، آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کا جو خطبہ تھا وہ بالکل سچا ثابت ہوتا ہے، اور ہر طرح سے وہ پورا اتر رہا ہے کہ اسرائیل آج جو ان سے ہے ایک چھوٹی سی، یعنی کہ 78 لاکھ کی آبادی جو، اور وہ دنیا کے اوپر ایسے رول کر رہی ہو جیسے کہ امریکہ چلے، امریکہ کی تو 50 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، چائنا کی جو سی ہے وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، انڈیا بھی 1.5 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی آبادی کس طریقے سے دنیا کے اوپر راج کر رہی ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل بنا رہی ہے، اور ہمارے مسلمان ممالک خوف کے حالم میں ڈر کے اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور اس کا جو ظلم ہے اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں کہ جو تم نے ظلم پہلے کیا تھا۔ تسلیم کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ اس سے پہلے جو ظلم اور جبر کرتے رہے ہیں، جو قتل و غارت بچاتے رہے ہیں، اس کو سب کو جائز قرار دینا کہ ہاں ہمیں کوئی آپ کو اعتراض نہیں، جو آپ نے کیا تھا ہم ہی غلطی پہ تھے کہ ہم آپ کی مخالفت کرتے رہے، آپ جو کرتے رہے وہ ٹھیک کرتے رہے۔ تو آج صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ اسرائیل پاکستان سے خاصا دور تھا، لیکن اب اسرائیل جو ان سے ہے پاکستان کے بالکل ہمسائے میں آ گیا ہے۔ انڈیا میں تو چلے ایک تعلقات تھے، لیکن جو یو اے ای سے اور عرب ممالک سے اسرائیل کے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں، وہ انڈیا والے تعلقات جیسے نہیں ہوں گے، یہ تعلقات بالکل مختلف ہوں گے۔ یہاں پہ اسرائیل اپنے اڈے بھی بنائے گا، اور ایک دفعہ اسرائیل ان کے اندر گھس گیا، عربوں میں اتنی طاقت یا توانائی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو آرام سے نکال دیں۔ میں آپ کو جو حضور نے خطبہ دیا ہے 98 میں، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور وہ خطرہ ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بارہا کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ اگر پاکستان نے ایٹمی بم بنا لیے یا ایٹمی توانائی کے بم بنا لیے تو ہم پاکستان کے ان اڈوں کو برباد کر دیں گے۔ اس اسرائیلی دھمکی کو کھلم کھلا ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات کے ذریعے پیش کیا جا چکا ہے، اور بارہا پیش کیا جا چکا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے خلاف تو ڈیٹرنٹ بنا لیا آپ نے، لیکن اسرائیل جہاں سے اصل خطرہ ہے اس کے خلاف کیا ڈیٹرنٹ ہے؟ جب تک فوری طور پر ایسی میزائل نہ بنائی جا سکیں کہ جو اسرائیل کو نشانہ بنائیں اور پاکستان بیٹھے ہوئے اسرائیل کو نشانہ بنائیں، اس وقت تک یہ خوفناک کھیل ختم نہیں ہو سکتی۔ ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کو اور امریکہ کو یقین ہو جائے کہ پاکستان اپنے ایٹمی توانائی کے ذخائر کو برباد ہونے سے پہلے، برباد کرنے سے پہلے، یا اس کے رد عمل کے نتیجے میں کچھ ایسی جگہ یہ ذخائر منتقل کر سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل پر بہانے ہی یہی ہتھیار استعمال کریں۔ اگر یہ بات یقینی طور پر پاکستان کو حاصل ہو جائے تو ناممکن ہے کہ یہ عالمی جال ان کو کسی پندے میں پھنسا سکے، اور اس طرف توجہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ابھی وقت چاہیے اور محنت چاہیے۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہ میزائل بنانا پاکستان کے لیے جو پاکستان بیٹھے اسرائیل مار کر سکیں اور نشانے پر مار کر سکیں، ابھی ایک کار دارد معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایسی میزائل چائنا سے حاصل کی جا سکتی ہیں
تو ہرگز اس میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. عالمی طاقتوں کو یقین دلانا ضروری ہے کہ اگر اسرائیل کو اجازت دی گئی کہ وہ ظالمانہ کارروائی کرے تو ہم ضرور جوابی کارروائی کریں گے اور جوابی کارروائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اگر یہ بات ہو جائے تو یہ آخری دور جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی عمدہ اور فیصلہ کن دور ثابت ہوگا، جس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اندرونی کوششیں یا بیرونی کوششوں کے نتیجے میں بہت حد تک پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے. لیکن جو خطرہ ہے وہ یہ کہ عوام الناس پر جو بادل منڈرا رہے ہیں ان بادلوں کو دور کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے. اب میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی تھی. میں نے عرض کیا تھا. جی ناظرین، آپ نے خلیفۃ المسیح رابع کا وہ کلپ سنا. ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسرائیل کے اوپر ہم نے اٹیک کرنا ہے، یہ ہم نے جارحیت کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اتنا پاورفل ہے کہ وہ بھی اپنا بدلہ لے سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے تو آپ تو پھر اسی طریقے سے عرب ملکوں کی طرح سے، جیسے عرب ملک آج اسرائیل کی آغوش میں جا رہے ہیں. بڑے سے بڑے ملک جو سے ہیں جو بہت تلواریں گھماتے تھے اور دکھاتے تھے کہ ہم بہت دلیر قوم ہیں، ہماری ہسٹری بہت زبردست ہے. اگر تو پاکستان اپنے آپ کو منوانا ہے اور اس خطرے سے بچنا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر اسرائیل کو، امریکنز کو یا یورپین ممالک کو کوئی کھٹکتا ہے ملک تو وہ پاکستان کھٹکتا ہے. ایران بھی ہے لیکن پاکستان سے زیادہ کھٹکتا ہے کہ پاکستان کے پاس جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے کہ وہ ایک اللہ کا نام لے کے وہ جنگ بھی کرنا جانتے ہیں. لیکن پاکستان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کو بہتر کرے اور یہ بتا دے کہ میرے پاس یہاں سے لے کے اسرائیل تل ابیب تک، اور اگر یو اے ای میں یا کہیں پہ بھی ہے تو میں اپنا ڈیفنس کر سکتا ہوں، اپنا دفاع کر سکتا ہوں اور میں بدلہ لینے کی میرے میں صلاحیت موجود ہے. تو ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا ایک کلپ تھا کہ میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو چیزیں جو سی ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے آپ کو نئی لائف ملتی ہے اگر اس قسم کا مشورہ مل جائے، اور اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. پاکستان کو جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی. صرف یہ ہو دشمن کو جب پتہ ہو کہ یہ بھی مجھے مار سکتا ہے تو جنگیں نہیں ہوا کرتی. جنگیں ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہیں. جب دشمن کو پتہ ہو کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یہ مجھے مار نہیں سکتا، میں اس کو جب مرضی چپت مار لوں اور اس نے تو آگے سے مجھے کچھ کہنا کوئی نہیں ہے. جب اس کو یہ پتہ ہو، انڈیا کو آج پتہ ہے کہ پاکستان سے جب بھی وہ چھڑخانی کرتا ہے تو پاکستان آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ ریئیکشن سے ہے بارڈرز پہ ہوتا ہے. یہ چھوٹا موٹا ہوائی جہازوں کی جو لڑائی ہوتی ہے جو پچھلے سال جو ہوئی تھی، پاکستان نے 2 طیارے ان کے گرائے تھے انڈیا کے. تو اگر اسرائیل پاکستان پہ اٹیک کر دیتا ہے اور پاکستان کے ایٹمی سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے اور پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہم اسرائیل کو جواب دے سکیں تو اس سے تو خرابی ہی خرابی ہیں. تو صرف یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو آج اپنے دفاع میں اور مضبوطی لانی چاہیے. بھلے چائنا سے کیوں نہ مزید ٹیکنالوجی دی جائے کہ ہمیں اتنی مار ضرور کرنی چاہیے کہ اسرائیل اس کی رینج میں ہو، تاکہ اسرائیل کو پتہ ہو، تاکہ وہ کبھی جرأت نہ کرے. مارنے کی ضرورت نہیں، جرأت نہ کرے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان محفوظ بھی رہے گا اور کوئی بھی میلی آنکھ جو سی ہے ان کی طرف نہیں دیکھ سکتی. ناظرین، ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اس سے پہلے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں. اللہ حافظ.